بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر توقیر عالم فلاحی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ دینیات سنی میں کم و بیش 30 سال سے تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ میرے مطالعہ کا خاص موضوع قرآن ہے۔ تفسیر پڑھاتا ہوں۔ بی اے اور ایم اے کے طلباء اور طالبات ہمارے مخاطب ہوتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں جو لوگ سوئم کے پلیٹ فارم سے طلباء اور طالبات کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں یا ان کے علاوہ بھی دیگر سامعین، ان سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج یہ 10واں لیکچر ہے جس کا موضوع ہے علم شان نزول۔ قرآن کریم انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس کا ایک حصہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتداء نازل ہوا ہے۔ ایسا حصہ اپنے آپ میں خود واضح اور مبین ہے۔ اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے وقت نزول کے حالات و واقعات پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کا کچھ حصہ ایسا ہے جو عہد نبوت کے کسی واقعہ سے مربوط ہے۔ اس واقعہ کی طرف کہیں اشارہ، کہیں اس واقعہ پر تبصرہ اور کہیں مستقبل کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس طرح کی آیات کو کما حق ہو سمجھنے کے لیے ان اسباب و علل اور حوادث و واقعات کا جاننا ضروری ہے جو ان آیات کے پس منظر میں کار فرما ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے لیے حالات کے پس منظر، بیک گراؤنڈ کا جاننا صرف آیات قرآنیہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ دیگر علوم و فنون میں بھی اس کا بار بار مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی کلام کے پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ کا علم رکھتا ہے، وہ اس کلام کو بنسبت اس شخص کے جو پس منظر کا علم نہیں رکھتا زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کریم کی صحیح تفسیر کرنے کے لیے دیگر علوم کے ساتھ ساتھ علم شان نزول کی بے حد ضرورت ہے، اس لیے کہ مفسرین کرام نہ تو تمام مشکل مقامات کا حل پیش کرتے ہیں، نہ تمام شکوک و شبہات کو زائل کرتے ہیں، اور نہ ہی تمام مجمل کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مفسرین علم شان نزول کی خاص اہمیت بیان کرتے ہیں اور اسے مستقل علم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن احمد الواحدی لکھتے ہیں، کسی آیت کی تفسیر اس سے متعلق قصے کو جانے بغیر، اس کے شان نزول کے بیان کے بغیر ممکن نہیں۔ علامہ تقی الدین ابن دقیق العید لکھتے ہیں، شان نزول کا بیان کرنا قرآن کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے کا قوی ذریعہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، شان نزول کا جاننا آیت کے فہم میں مدد دیتا ہے، اس لیے کہ سبب کے علم سے مسبب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ ان اقوال کی روشنی میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شان نزول کا علم حاصل کرنا
کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ قرآن کریم کی صحیح ترین تفسیر کرنا علم شان نزول پر موقوف ہے۔ شان نزول کی تعریف: جس واقعہ کے زمانہ میں کوئی آیت یا آیات نازل ہوں، ان آیات میں اس واقعہ کا حکم بیان ہو یا اسے زیر بحث لایا گیا ہو، اسے شان نزول کہتے ہیں۔ شان نزول کی ضرورت: جمہور مفسرین کے نزدیک شان نزول کی اہمیت ہے۔ یہ قرآن فہمی کے مسلمہ ضابطہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی دو وجوہ سامنے آتی ہیں۔ پہلی وجہ، کلام الہی اس حوالے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بلا شبہ مکان و زمان کی حدود سے بالا تر ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک عالمگیر پیغام ہے، لیکن اس کی عملی تعبیر بہرحال ایک خاص زمانے میں ایک خاص جماعت کے اندر براہ راست صاحب پیغام کی زیر نگرانی کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے کوئی بھی کلام اس وقت تک فصیح و بلیغ نہیں ہو سکتا جب تک اس میں مخاطب کی نفسیات، سائیکولوجی آف ایڈریسی، اس کی ذہنی سطح اور اس کی صورتحال کے عملی تقاضے پیش نظر نہ رکھے جائیں۔ علم بلاغت کا اصول ہے مطابقت الکلام لمقتضی الحال، کلام کا صورتحال کے مطابق ہونا۔ کلام کے فصیح و بلیغ ہونے کی دلیل ہے، بعض مرتبہ ایک ہی لفظ ایک صورتحال میں ایک معنی دیتا ہے اور وہی لفظ کسی دوسری صورتحال میں یکسر مختلف معنی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا استفہام کے لیے جو الفاظ مستعمل ہیں ان کے معنی میں تغیر و تنوع مقتضی الحال یعنی صورتحال کے تقاضے اور سیاق و سباق کنٹیکسٹ سے طے ہوتا ہے۔ ایک ہی کلمہ استفہام کہیں استفسار کے لیے ہوتا ہے اور کہیں انکار کے لیے۔ ایک مقام پر استجاب یعنی حیرت کا مفہوم دے رہا ہوتا ہے اور دوسرے مقام پر زجر و توبیخ کا۔ اسی طرح صیغہ امر کسی موقع پر اباحت کا مفہوم پیش کرتا ہے اور کہیں فرض و وجوب کا۔ ایک ہی کلمہ اور ایک ہی اسلوب میں معانی کا یہ تغیر مقتضی الحال سے سمجھا جاتا ہے۔ متکلم کا انداز کلام، مخاطب کی صورتحال، نفسیات کا فہم کلام میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ساری صورتحال خود کلام کے اندر منتقل نہیں ہوتی، بلکہ یہ صورتحال نفس کلام سے ایک خارجی اور بیرونی چیز ہوتی ہے۔ شان نزول در حقیقت مفسرین کی طرف سے مقتضی الحال کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کی ایک اہم کاوش ہے، کیونکہ بعض اجزاء کلام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر قرائن اور مقتضی الحال کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو فہم کلام کی صحیح راہیں معدوم یا محدود ہو سکتی ہیں، یا کم از کم اس کے مخصوص اجزاء پوری طرح واضح نہیں ہو پاتے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شان نزول کی اہمیت پر لکھتے ہیں، یہ شان نزول کتاب الہی کے فہم میں اہم حیثیت رکھتے ہیں، ان کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ شان نزول کی معرفت کا مطلب مقتضی الحال کو پہچاننا ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، شان نزول سے
عدم واقفیت کی بنا پر کئی قسم کے شبہات، اشکالات اور احتمالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی چیزیں اختلاف کا سبب بن جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان درج ذیل گفتگو شان نزول کے اس پہلو کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ حضرت عمر ایک دن دل ہی دل میں سوچنے لگے، ایک نبی اور ایک قبلے کے ہوتے ہوئے آخر اس امت میں اختلاف کیسے رونما ہوں گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، قرآن ہمارے درمیان اترا، ہم نے اسے پڑھا اور جس صورت حال میں اترا اسے بھی سمجھا۔ ہمارے بعد آنے والے کئی لوگ قرآن کریم پڑھیں گے، لیکن شان نزول کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ جب رائے کا اظہار ہوگا تو آراء مختلف ہو جائیں گی اور اختلاف رونما ہوگا۔ جب اختلاف رونما ہوگا تو وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ حضرت عمر نے اس بات پر ان کو جھڑکا اور ڈانٹا۔ حضرت عبداللہ بن عباس چلے گئے، لیکن حضرت عمر مسلسل ان کی بات پر غور کرتے رہے۔ بالآخر ان کو یہ بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے حضرت ابن عباس کو بلا بھیجا اور فرمایا، وہی کچھ دوبارہ بیان کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ویسے ہی دہرایا تو حضرت عمر ان کی بات کو پوری طرح سمجھ گئے اور پسند کیا۔ اسی طرح نافع سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت ابن عمر کا خارجیوں کے بارے میں کیا موقف تھا؟ نافع نے جواب دیا، وہ انہیں بدترین مخلوق سمجھتے تھے، کیونکہ وہ لوگ جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوتی تھیں ان کو مسلمانوں پر چسپاں کر دیا کرتے تھے۔ ان واقعات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ علم شان نزول سے عدم واقفیت کی بنا پر لوگ کس طرح آیات قرآنیہ کی غلط تفسیر کرتے ہیں۔ اسی طرح کے حالات کے پیش نظر جمہور مفسرین نے صحیح تفسیر تک پہنچنے کے لیے علم شان نزول کے حصول کو مینڈیٹری قرار دیا۔ شان نزول کے اقسام۔ شان نزول کی اہمیت اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت یعنی ایکسیپٹڈ ریالٹی ہے، لیکن اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ شان نزول کی ضرورت و اہمیت تمام آیات قرآنیہ کے لیے یکساں برابر نہیں۔ اسی فرق کا لحاظ کرنے سے مفسرین کرام علم شان نزول کے متعلق افراط و تفرید کے درمیان راہ اعتدال اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض آیات قرآنی کے فہم اور معنی مرادی تک پہنچنا شان نزول کے بغیر ممکن ہی نہیں، جبکہ بعض دیگر آیات قرآنی کے لیے شان نزول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے شان نزول کے طالب علم کے لیے اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ کس طرح کی آیات کے لیے شان نزول کا کیا مقام ہے، اس کو جانا جائے۔ اس لحاظ سے شان نزول کی مندرجہ ذیل 5 اقسام ہیں۔ پہلی قسم وہ شان نزول جو مقصود بالذات ہیں۔ قرآن کریم میں انہی آیات کو براہ راست موضوع بنایا گیا ہے، اس لیے اس طرح کے شان نزول کی معرفت حاصل کیے بغیر آیات کی تفسیر ممکن ہی نہیں۔ مثلا واقعہ افک، غزوہ بدر، غزوہ حنین وغیرہ پر قرآن کریم نے تفصیلی تبصرہ پیش کیا ہے۔ جب تک ان واقعات کا سیاق و سباق اور پس منظر، کنٹیکسٹ یا بیک گراؤنڈ
ایک مفسر کے ذہن میں نہ ہو ایسی آیات کی صحیح تفسیر نہیں ہو سکے گی۔ دوسری قسم ایسے شان نزول کی ہے جسے قرآن کریم نے قید واقعی یا شرط واقعی کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ایسی آیات کی بھی صحیح تفسیر شان نزول کو پہچانے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ اس نوعیت کے شان نزول کو اگر پیش نظر کنسیڈریبل نہ رکھا جائے تو بعض آیات قرآنیہ کے ایسے مفہوم بھی اخذ ہو سکتے ہیں جو احکام و مصالح دینیہ کے بالکل خلاف ہوں۔ مثلا سورہ مائدہ کی یہ آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تیموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت قرآنیہ کے ظاہر سے یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ ایماندار، نیک اور تقوی شعار لوگوں پر کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں، لیکن یہ مفہوم خلاف شرع ہے، اس لیے کہ شریعت نے حلال و حرام کی حدود و قیود، لمیٹیشنز مقرر کر دی ہیں جن سے کوئی مستثنا ایگزمپٹڈ نہیں۔ یہاں شان نزول کی معرفت سے آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم متعین ہوتا ہے۔ مذکورہ آیت کے شان نزول سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس دن شراب حرام کی گئی اس دن حضرت ابو طلحہ کے گھر شراب پلا رہا تھا، اور شراب انگور اور کھجور سے تیار کی ہوئی تھی۔ اسی درمیان ایک منادی نے آواز لگائی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا، جاؤ نکل کر دیکھو۔ میں نے دیکھا تو منادی اعلان کر رہا تھا، سن لو، شراب حرام کی جا چکی ہے۔ بس اس کے بعد شراب مدینہ کی گلیوں میں بہہ پڑی۔ مجھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے کہا، تم بھی باہر جا کر اسے بہا دو، تو میں نے بھی بہا دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایک دوسرے کا تذکرہ کیا، فلاں اور فلاں صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں، حالانکہ شراب ان کے پیٹوں میں تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ آیت کے شأن و نزول سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ آیات مذکورہ کا نزول صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ذہن میں موجود خلجان کو رفع کرنے کے لیے ہوا ہے۔ جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس حالت میں شراب پی کر جو صحابہ جام شہادت نوش کر چکے یا فوت ہو چکے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقوی پر ہوا ہے۔ شراب نوشی ان اہل ایمان و تقوی کے حق میں اس لیے حرام نہیں کہ اس وقت یہ حرام ہی نہیں کی گئی تھی۔ آیت کے شان نزول کے سامنے آنے کے بعد مفہوم یہ ہوگا کہ اہل ایمان اور متقی لوگوں پر کسی چیز کے مباح ہونے کے وقت کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، جیسا کہ غزوہ احد میں کئی صحابہ اکرام شراب پی کر شریک جہاد ہوئے اور انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ تیسری قسم، عہد نبوی میں کچھ خاص واقعات پیش آئے جن پر تفصیلی احکام و مسائل قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔
ایسے واقعات کو بھی مفسرین شان نزول کے تحت ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح کے شان و نزول اگرچہ آیات کی تفسیر میں بنیادی حیثیت نہیں رکھتے، تاہم ان کی معرفت سے تفسیر کے فہم اور تطبیق میں مزید انشراح، سیٹسفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، اس قسم کی تحقیق کا بس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آیت کے فہم میں اضافہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے شرعی حکم کی ایک محکم مثال سامنے آ جاتی ہے۔ مثلا فمن کان منکم مریضا او بہ ازم من راسہ، حوالہ سورہ البقرہ آیت نمبر 196 کی تفسیر میں حضرت کعب بن عجرہ کا واقعہ۔ چوتھی قسم، مفسرین کچھ ایسے شان نزول کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں جو یقیناً شان نزول نہیں ہیں بلکہ آیات کے مصداق اور نظیر ہیں۔ اس طرح کے شان نزول کی معرفت یا عدم معرفت کا تفسیر پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مثلا قرآن کریم کے کئی مقامات میں نیک بخت لوگوں اور ان کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، بعض شان نزول میں ان کی تعیین کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے کئی مقامات میں بدبخت لوگوں اور ان کی صفات بد کا تذکرہ ہے، شان نزول میں ان کی تحقیر کی گئی ہے۔ اس طرح کی آیات مبارکہ میں اعمال صالحہ اور ان کے عاملین کی مدح و توصیف مقصود ہوتی ہے، یا پھر اعمال سیئہ اور ان کے مرتکبین کی تحقیر، کوئی مخصوص شخص اصلاً مراد نہیں ہوتا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس اسلوب پر قرآن کریم میں بسا اوقات دو صورتوں کا تذکرہ ہوتا ہے: صالح کردار جس میں خوش بختی کی چند علامات اور صفات مذکور ہوتی ہیں، برا کردار جس میں بدبختی کی چند علامات اور صفات بیان کی جاتی ہیں۔ اس کردار کے تذکرے سے ان اوصاف و اعمال کے احکام بیان کرنا بنیادی مقصد ہوتا ہے، نہ کہ کسی مخصوص شخصیت کی طرف اشارہ۔ پانچویں قسم، وہ شان نزول جو ضعیف اور موضوع روایات پر مبنی ہے۔ اس طرح کے شان نزول کے متعلق شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، محمد بن اسحاق واقدی اور کلبی کی مبالغہ آمیز روایات اور ہر آیت کے ذیل میں ذکر کردہ واقعات اکثر و بیشتر محدثین کے نزدیک غیر صحیح ہیں اور ان کی اسانید یعنی آتھینٹسٹیز محل نظر ہے۔ اس طرح کے شان نزول کو شروط تفسیر یعنی کنڈیشنز آف ایکسجیسس میں شامل کرنا واضح غلطی ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ کتاب الہی میں تدبر ان واقعات کو ازبر کرنے پر موقوف ہے، یقیناً وہ کتاب الہی میں اپنے نصیب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض ضعیف و موضوع شان نزول نہ صرف یہ کہ تفسیر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان میں الجھنے والا حقیقی تفسیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔